ملکی ہی رویداد میں سے جو اہم رویداد ہے وہ اقتدار کے مردار پر گدوں کی لڑائی تھی، رساکشی، جو آج ظاہراً فیصلہ ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم آپ کے نااہل ہو گئے ہیں، جنہیں آپ نے ووٹیں دے کے چنا تھا جمہوریت، انہیں عدالت نے، سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا ہے، یعنی کرپٹ ہیں، چور ہیں اور ملک کے ساتھ اور قوم کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فتویٰ ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یا جو ہو رہا تھا، جو ہوگا آگے، عوام کو معلوم ہونا چاہیے۔ عوام کو اس میں سب سے اہم عوام ہے اور سب سے زیادہ بے اعتنائی بھی عوام ہی کی نسبت برتی جاتی ہے، یعنی عوام نہ باخبر ہوتے ہیں، نہ آگاہ ہوتے ہیں، نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا شروع سے، گزشتہ چند سال سے، اور آج جو ہوا ہے اور بعد میں جو ہونا ہے، اس کو میں اگر بتاؤں تو گد کہتے ہیں وہ سب سے بڑا پرندہ، بہت وزنی، اڈاری، سب سے اونچی اڑان اڑتا ہے آسمانوں پہ اور لاشیں ڈھونڈتا ہے نیچے، مردار، اور بددعائیں دیتا ہے۔ آج کل سخت بددعائیں دیتا ہے میک ڈونلڈ کو اور KFC کو اور یہ جو فاسٹ فوڈ والوں کو، کہ جتنے مردار ہیں جو گدوں نے کھانے تھے وہ انہوں نے برگر بنا دیے ہیں، اور برگر بنا کے اس جوان نسل کو کھلا دیے ہیں، اور وہ برگر ابھی اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ گد لاشخور پرندہ ہے جو اور کچھ بھی نہیں کھاتا، صرف مردار کھاتا ہے۔ مردار جانور جب مر جاتا ہے، متعفن ہو جاتا ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، جیفا بن جاتا ہے، وہ اللہ نے یہ پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ مردار زمین کو خراب نہ کریں، بدبو نہ پھیلے، بیماریاں نہ پھیلیں۔ اس کے لیے یہ جانور بنایا ہے کہ یہ آ کے کھا جائے اس کو، اور اس کا ہاضمہ، سب سے قوی ہاضمہ اس کا ہے کہ بدبودار مردار، گندا مردار کھاتا ہے یہ اور اس کو ہضم کر جاتا ہے۔ سب سے بڑا پرندہ، عظیم الجثہ اور سب سے اونچی اڑان اڑنے والا یہ ہے۔ جہاں بھی لاش ہوتی ہے یہ گھومتا رہتا ہے، منڈلاتا رہتا ہے۔ جہاں لاش ہوتی ہے یہ فوراً وہاں لاش پہ پہنچتا ہے، ویسے زندہ جانور کے قریب نہیں جاتا۔ البتہ وہ پاس جانور ہوتے ہیں مریل قسم کے جو مرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ پہلے کی باتیں ہیں۔ آج کل عرض کیا کہ میک ڈونلڈ نے یہ سب صفایا کروا دیا ہے، چائنا فوڈ نے، کہ مرنے کے قریب ہو یا جیسا بھی ہو، گدا، پہلے لوگ گدوں کو ایسے چھوڑ دیتے تھے، ابھی سب سے زیادہ حفاظت گدوں کی جاتی ہے، چونکہ گدے بہت انتہائی مطلوب جانور بن گیا ہے۔ گوشت کے لحاظ سے اس کا برگر بھی بہت اچھا بنتا ہے اور اس کے چمڑی کی جیکٹ بھی بہت اچھی پڑتی ہے، جوان کو بڑی سجتی ہے، خصوصاً جب کھائے بھی گدا اور پہنے بھی گدا، تو پھر آپ خود ہی دیکھیں، لگے گا کیا وہ جانور، اس کی حرکات و سکنات دیکھیں، پھر اس کی باتیں سنیں آپ، تو وہ بھی سارے صفات اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ لیکن پہلے مریل جانور مرنے کے قریب، گھوڑے، گدے جو بیکار ہو جاتے تھے، زخمی ہو جاتے تھے، لگا لگ جاتا تھا انہیں مالک ایسے چھوڑ دیتے تھے صحراؤں میں، ان کے اوپر یہ گدیں جا کے قریب بیٹھ جاتی تھیں، جب تک زندہ ہے اسے نہیں چھیڑتی تھیں، رحم تھا ان کے اندر۔ لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ آج کل کا ہی مہمان ہے، لہذا اس کے قریب جا کے بیٹھ جاتی تھیں، دائرہ بنا کر میٹنگ کرتی تھیں کہ ابھی اس نے گرنا ہے، گنتی تھیں کہ ابھی یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ بارکیف اس متعلقہ علاقے کے قریب پہنچ جاتے تھے، جب مر جاتا تھا پھر اس پہ جپٹتے ہیں، یہ اگر مرا ہوا اب نظر آ جائے تو پھر سارے اس کے اوپر جپٹتے ہیں۔ اور بھائی کہ مردار میں کافی گوشت ہوتا ہے، اور سارے گد اگر باری باری کھائیں یا ایک ساتھ ہی سارے کھائیں تو کھا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ گد کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نے کھانا مردار ہے اور کھانا بھی تنہا ہے۔ جب تک ایک گد کھا رہا ہے دوسرے گد کو برداشت نہیں کرتا، یہ بھی ان کی خصوصیت ہے۔ مثلا دو گد ایک طرف سے کھائے، ایک دوسری طرف سے کھائے، اس طرح سے نہیں کھاتے، بلکہ پہلے وہ گد اس گد پر حملہ کرتا ہے، اس کو بھگاتا ہے وہاں سے، پھر تنہا کھاتا ہے، پھر ایک لقمہ اٹھا کے گند کا منہ میں ڈال کے پھر سار اٹھا کے دائیں بائیں دیکھتا ہے
کہ کوئی اور گدھ تو نہیں آ رہا. اگر قریب دوسرے بیٹھے ہوئے ان پر حملہ کرتا ہے، بھگائے ان کو کہ یہاں سے بھاگو تم، یہ مردار میرا ہے. اور اتنا نہیں کھاتا جتنی اس کے پیٹ میں جگہ ہے، بلکہ اتنا کھاتا ہے کہ دوسرے کے لیے کچھ نہ بچے. یہ گدھ کی خصوصیت ہے. ہر جانور، ہر حیوان، پرندہ چرندہ درندہ، اس کے معدے میں گنجائش ہے. مثلا شیر کو اگر شکار کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں کہ شکار کر کے تھوڑا سا حصہ اس کا کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی طرح اکثر جانور چھوڑ کے چلا جاتا ہے. چونکہ شیر ہے، وہ شیر ایک پرسنالٹی والا جانور ہے، وہ ہر حصہ بھی نہیں کھاتا، مردار بھی نہیں کھاتا، شکار اپنا کھاتا ہے، اور شکار بھی سارا نہیں کھاتا. وہ پیچھے گیدڑوں کے لیے، لومڑیوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بلیوں کے لیے. وہ شیر ہے، اس وجہ سے اس کے اندر یہ خصوصیت ہے. گدھ میدا شیر سے چھوٹا ہے لیکن کھاتا شیر سے زیادہ ہے. اتنا کھاتا ہے کہ دوسرے کے لیے کچھ نہ بچے، حتی ہڈیاں بھی صاف کر جاتا ہے. گدھ اس طرح سے صفائی سے مردار کھاتا ہے کہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ صاف ستھری ہڈیاں کر کے چلا جاتا ہے. یہ اس کی خصوصیات ہیں. غور کیا کریں ان پرندوں کے حرکات و سکنات کے اوپر. یہی مارکا پاکستان کے اندر ہے. اقتدار ایک مردار ہے، بدبودار، اور اس کے اوپر گدھ، سیاسی گدھ سارے ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں، سیاسی اور غیر سیاسی سب. اور اس کے ذریعے سے اس مردار میں ملک لوٹنا، قوم لوٹنا، مملکت لوٹنا، سرزمین لوٹنا. اب جو گدھ کھا رہا ہے وہ بھی گدھ ہے، اور جو سائیڈ پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، باری کا انتظار کرے، وہ بھی گدھ ہے. یوں نہیں ہوا کہ ایک پر کیس چلا اور اسے سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ چور ہے تو اس کا مطلب دوسرے نہیں ہے. عوام کو یہ شعور ہونا چاہیے یہ سب گدھ ہیں، سب. جن پر کیس چلا وہ بھی، جن پہ نہیں چلا وہ بھی، جو کیس جیت گئے وہ بھی، جو کیس ہار گئے وہ بھی. یہ سب ایک کماش ہے، یہ سب ایک گروہ ہے، یہ سب ایک طبقہ ہے. یہ دو گروہ یا دو پارٹیاں نہیں ہیں، ایک گروہ پارٹی ہے. صرف جنگ کیوں ہے، پھر لڑتے کیوں ہیں؟ لاش ہے آگے، مردار ہے. مردار یا اس نے کھانا ہے یا اس نے کھانا ہے، بانٹ کے نہیں کھاتے. یہ اصل مارکا ہے جو ہوا ہے اور جو بعد میں ہوگا. اب عوام بیچ میں بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوش ہو جاتے ہیں، کسی کے آنے پہ خوش، کسی کے جانے پہ خوش. دوسرا پہلو، عوام یہ سوچیں سابقہ حکومت میں 2 وزیر اعظم نااہل قرار پائے، 2 وزیر اعظم سابقہ حکومت میں کرپٹ ہوئے. اس حکومت میں ایک، یہ ان کے بعد آئی. خوب جب بھی ٹاپ کرپٹ پاکستان میں پکڑا جاتا ہے تو جمہور کا منتخب، جیسے سب جمہور نے مل کے انتخاب کیا، خوب یہ جمہوریت کا بھی اندر سے بانڈا ہے، پھوٹا ہے. یہی ہے، عوام اس سے بہتر نہیں چن سکتے. اگر عوام کے ہاتھ میں دے دیں مملکت کی زمام، عوام کو سونپ دیں کہ نام نہاد ہے، عوام بھی نہیں ہے پاکستان میں، یہ صرف ڈھونگ ہے ایک جمہوریت. ورنہ ہر چیز، یہ انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے کہ خود ہر چیز فیصلہ شدہ ہوتی ہے، ہر چیز انجینئرڈ ہوتی ہے، ہر چیز پہلے سے ڈیزائن ہوتی ہے. صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے آگے الیکشن کا، طے پہلے سے ہو جاتا ہے کس کو لانا ہے، کس کو ہٹانا ہے. عوام ان چکروں میں نہ پڑے، عوام ان مخمسوں میں نہ پڑے، گدھوں کے آنے جانے پہ جشن نہ منائیں، خوش نہ ہوں اور غمگین نہ ہوں. عوام خود اپنا ملک و ملت و اپنی تقدیر و سرنوشت خود انتخاب کریں، خود سنبھالیں، تاکہ درست نہج پر اور درست راہ پر خود بھی جائیں، عوام بھی اور ملک و مملکت کو بھی لے کر جائیں. عوام اپنا راستہ جدا کریں. امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ عوام اپنا راستہ ان سے جدا کریں. اب عربی پیسے لینے والے ملازمین سے اپنا راستہ جدا کریں، عرب ملازموں سے جدا کریں، امریکی ملازموں سے اپنا راستہ جدا کریں. یہ مشکل ہے کہ عوام دین حکومتی پہ چلتے ہیں ہمیشہ. اور یہ تکرار ہوگا، یوں نہیں ہے کہ باقی سارے پاک صاف بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ
جو گدھ کھا کے بھر چکا ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس گدھ سے جو ابھی بالکل بھوکا ہے، جس کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی کیا ہوگا کہ ایک گدھ تھا جنہوں نے بھر کے کھایا، خوب کھایا، اتنا کھایا کہ باہر آ گیا اور نظر آ گیا۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، ڈکار سے پتہ چل جاتا ہے اس نے کھایا ہے، ڈکار میں کبھی مواد بھی باہر آ جاتا ہے۔ انہوں نے اتنا کھایا کہ ڈکار میں سب کچھ باہر آ گیا۔ اب دوسرے جو منتظر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل 0 میٹر ہیں، فریش، وہ سٹور بنا کے خالی اکاؤنٹ کھول کے بیٹھے ہوئے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اگر اربوں خربوں لوٹا ہے تو اب باقی گنجائش کم تھی، لیکن وہ ابھی 0 سے شروع کریں گے۔ ہاں، خان ابتدا سے شروع کرے گا ابھی، پھر لگ جائے گی سمجھ آپ کو کہ بہو گیا ہے سیاست کا، جمہوریت کیا چیز ہے۔ اس لیے عوام کرکٹ میچ پہ ناچتے ہیں، اس کو فتح اسلام و فتح مبین و پاکستان کی مضبوطی سمجھتے ہیں، اور گدھوں کے اس جنگ میں عوام بے شعوری کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ نہ دیں، عوام کو معلوم ہو کہ یہ گدھ ہیں، یہ کھا رہے ہیں، آپ اپنا راستہ الگ کریں، انتخاب کریں، اس میں نجات ہے آپ کے لیے۔ عوام کے سارے طبقات، خصوصاً مومنین، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا راستہ درست انتخاب کریں۔ کہ ظاہر ہے اب یہ آئندہ دنوں میں یہ پہلے سے حاوی تھی ہر چیز، لاہور دھماکہ ہو، کوئی بھی ملک کے اندر مسئلہ ہو، وہ سب اس کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اب اور زیادہ ابھر گیا ہے، اب بھڑک اٹھا ہے، لاوا پھٹ گیا ہے، اب اور زیادہ ملک کے اندر۔ ان دنوں میں ٹی وی آپ رکھیں تاکہ صحت ٹھیک رہے، آپ کی اعصاب ٹھیک رہیں آپ کے، ورنہ اگر آپ نے ٹی وی چینل کوئی بھی دیکھا تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے یا بیوی سے لڑ پڑو گے، یا بچوں سے لڑ پڑو گے، یا گھر میں کوئی توڑ پھوڑ کر دو گے۔ وہ سارا نقصان اس وجہ سے ہوگا، آسودگی کے ساتھ ٹی وی چینل بند کر کے، اور ان دنوں میں اخبار بھی اپنی سلامتی کی خاطر نہ پڑھو، اور اپنے کام میں لگے رہو، دکان پہ لگے رہو، دفتر میں لگے رہو، تعلیم میں لگے رہو۔ یہ جو خزابلات ہیں، مزخرفات ہیں جو انہوں نے اب شروع کیا ہوا ہے، ظاہر روز ہی ان کے بیان سے اخبار بھرا ہوا ہوتا ہے، اینٹ شینٹ سے، اول فول سے، انتہائی گندے قسم کے انسان بیان دیتے ہیں، پاکیزہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھ غور کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بعض علماء کو دیکھا، ایک ایک حرف ان کا پڑھتے ہیں، حدیث نہیں پڑھتے ائمہ اطہار کی، وہ اتنی اصول کافی کو پڑھا ہوتا، اتنا نہج البلاغہ کو پڑھا ہوتا آپ نے، اتنا قرآن پڑھا ہوتا، تفسیر کی ایک کتاب پڑھ لیتے جتنا آپ ڈیٹیل میں اخبار پڑھتے ہو۔ اب واقعاً شیخ رشید کے بیانات پڑھنا کتنا انسان کا حوصلہ چاہیے، لیکن پڑھتے ہیں یہاں پر۔ یہی پاکستانی قوم کا مزاج ہے۔ جد پیدا کریں، سنجیدگی پیدا کریں، پاکستانی سنجیدگی، اصل کمی شعور اور سنجیدگی کی ہے۔ سنجیدگی پیدا کرے یہ قوم اپنے اندر، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے آئندہ کے بارے میں، اور جو درست راستہ ہے اسے انتخاب کریں۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو، ملت پاکستان کو اور اس نسل کو خداوند تعالیٰ ان تمام آفتوں سے نجات عطا فرمائے، اور خداوند تعالیٰ انہیں شعور و بیداری و آگاہی عطا فرمائے انشاءاللہ۔